چلیں دعا کریں. خداوند تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف ہو. آج کی شام کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں. پھر سے خداوند تو نے ہمیں موقع دیا ہے کہ تیری پاک حضوری میں آئے اور تیرے کلام کی گہری، سچی اور روحانی باتوں کو سیکھ سکیں. اور تجھ سے منت کرتے ہیں خداوند، ہماری یہ سب کی یہ چاہت جو ہے، یہ جو تیری کلام کے لیے محبت ہے، یہ ہمیشہ قائم رہے خداوند. اور ہمیشہ ہم تیرے کلام کی طلب رکھیں، اس کے لیے ترستے رہیں، اس کے لیے بھوک اور پیاس رکھیں خداوند. کیونکہ تو نے خود کہا خداوند کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ تو ان کو آسودہ کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بھوک اور پیاس تیرے زندہ کلام میں سے ہی ہماری مٹ سکتی ہے خداوند. اس سے ہی ہم سیر ہو سکتے ہیں. جو سنیں، جن کے کانوں تک کلام یہ پہنچتا ہے، وہ ان کی روحوں کو تازگی بخشنا خداوند. تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو. یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے ہیں، آمین. ہاں، کلام مقدس میں سے ایک دفعہ پھر ہم دیکھیں گے عبرانیوں کے نام خط کے 3 باب کو ہم دیکھیں گے. ایکچولی ہم پچھلے ویک دیکھ چکے ہیں اس کے بارے میں کہ موسیٰ سے کس طرح مسیح افضل ہے. وہ خادم ہے، وہ سرونٹ ہے، اور مسیح کیا ہے؟ بیٹا ہے. اور ورس 6 میں لکھا ہے لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اس کا گھر ہم ہے. کہ اب پہلے تو گھر کی بات کی گئی ہے، اسرائیل اس کا گھرانہ جس کو خدا نے چنا، تو اس گھرانے کو چلانے والا، اس کو لے کے چلنے والا وفادار جو اس کا خادم تھا، وہ کون تھا؟ موسیٰ. ٹھیک ہے. وہ 40 سال تک اس قوم کے ساتھ چلتا رہا، اور ان کی باتیں، ان کے تانے، بلکہ یہاں تک کہ بار بار وہ اس کو سنسار کرنا بھی چاہتے تھے، تب بھی وہ خدا کے اس گھر کے ساتھ وفادار رہا. موسیٰ بہت بڑا خادم تھا، بہت بڑا پروفٹ تھا. کہ موسیٰ کے بارے میں کلام مقدس کہتا ہے روح زمین کے آدمیوں میں سے ہمبل ترین آدمی، اتنا نرم مزاج آدمی تھا، جس کے بارے میں کیا یہ اسرائیلی قوم بہت فخر کرتے تھے. اس کے باوجود خدا کا کلام کہتا ہے کہ موسیٰ ایک سرونٹ تھا، ایک نوکر تھا، جو خدا کے ساتھ، اس کے گھر کے ساتھ وفادار رہا. لیکن وہ کہتا ہے لیکن مسیح بیٹا ہے. مسیح وہ ہے جس کا وہ گھر ہے، جس کے گھر میں وہ خادم ہے. تو اس لیے جو گھر کا مالک ہوتا ہے، جو اس کو بناتا ہے، وہ بڑا اور افضلیت دکھائے. اب وہ کہتا ہے کہ اب جب نیو ٹیسٹامنٹ میں آتے ہیں، چرچ از ہاؤس، اور چرچ کو انڈیویجولی کر لیں تو اب کیا ہے؟ ہم فردن سنگل وی آر ہز ہاؤس. خدا کا کلام کہتا ہے نا کہ تم اس کے ٹیمپل ہو، تم خدا کی ہیکل ہو، اور خدا تم میں بستا ہے. اسپیشلی کن کے؟ جو ایمان لاتے ہیں. کرنتھیوں میں اگر جا کے پڑھیں، لیٹس سی، میرا خیال ہے کرنتھیوں کو اگر چیک کر لیں کہ ہم کس طرح ہیکل ہیں، ہاؤ وی آر دا ٹیمپل آف گاڈ. 2 کرنتھین چیپٹر 4 اس میں لکھا ہے ورس 7 کو، لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے، تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو. یہ ہے، ہم ہیں مٹی سے بنے ہوئے انسان. ٹھیک ہے. اور جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں نجات دہندہ، تو پھر جب پاک روح آتا ہے تو پاک روح وہ خزانہ ہے جو مٹی کے برتن میں آ کے اس کو ایک قیمتی چیز بنا دیتا ہے. یہ اس میں بتانے کے کہ یہ ہمارے اندر جو جب بستا ہے، آ جاتا ہے، تو وی آر ناٹ جسٹ آرڈنری مین. ہم خدا کے نزدیک ایک وہ چیز بن جاتے ہیں جس کے بارے میں لکھا ہے. کیوں خدا ایسا کرتا ہے؟ کہ جب ہماری خدمت سے، ہماری جو مسیح کی خدمت سے کوئی اچھی بات پیدا ہو، کوئی اچھا کام ہو، کوئی اسپرچل کام ہو، تو پھر ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے کیا ہے. ہمارے اندر جو خزانہ رکھا ہے، جو پاک روح ہے، اس سے یہ سارا ہوا ہے، اس قدرت کے وسیلے سے یہ سب کچھ ہوا ہے. آ جائیں 1 کرنتھین چیپٹر 3 16 and 17. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو؟ مقدس، ہولی پلیس، ہمیشہ
یہ ہم کو کہا گیا آپ سب کو کہ تم خدا کا مقدس ہو. اصل میں پہلے مقدس وہ مقدس جگہ کو سمجھا جاتا تھا جس کو ہم ہیکل کہتے ہیں، جہاں پہ خدا کی حضوری ہوتی تھی، ہولی آف ہولی. جب وہ نیو ٹیسٹامنٹ میں آتے ہیں تو خدا اب ہم کہتا ہے کہ تم وہ میرا گھر ہو، تم وہ جگہ ہو جہاں پہ میں بسنا چاہتا ہوں. تو یہاں پہ آ گیا کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. انگلش میں پڑھیں ذرا پلیز. Don't you know that you yourself are God's temple and that God's Spirit lives in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred and you are the temple. اور اس پہ ٹاپک ڈفرینٹ ہو جائے گا. حالانکہ اس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے نا، رسپانسبلٹی، یہ جو کہیں بات گئی ہے نا، اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. اور اس سے پہلے کہ کوئی اس کو برباد کرے، موسٹ آف ٹائم وی ڈسٹروائے دیٹ ٹیمپل. ہم ہی اس ٹیمپل کو ان چیزوں سے بھر دیتے ہیں جس سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے. تو خدا سب سے پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں وارننگ دیتا ہے کہ جو کوئی اس کو برباد کرے تو یو ول بی ڈسٹروائے ایز ویل. اگر ایک دفعہ تم خدا کی حضوری میں آگے ہو، خدا آپ میں بسنا شروع، دین اف یو ڈیفائل دیٹ پلیس یو ول بی آلسو اکاؤنٹیبل فار دیٹ. چیپٹر 6 میں آتے ہیں اسی کے 15. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا مسیح کے اعضاء لے کر کسبی کے اعضاء بناؤ؟ ہرگز نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ جو کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. اصل میں یہ آگے جو ورس 18، حرام کاری سے بھاگو، جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہیں، مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے. کیا پھر وہی بات آ گئی، کیا تم نہیں جانتے ورس 19 کہ تمہارا بدن، اب اور زیادہ کلیئر کرتا ہے. پہلے اس نے کہا صرف تم ہو خدا کا مقدس، خدا تم میں بستا ہے. اب وہ کلیئر کر رہا ہے ورس 19 میں، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے، اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو. پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. اٹس ویری امپورٹنٹ. یہ ورس اس کے ساتھ اگر لنک کریں، اگر آپ چیپٹر 3 کی ورس وہ پڑھ کے فوراً اس کے بعد یہ 19 اور 20 پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے. پھر واپس آ جائے عبرانیوں پر. عبرانیوں کا جو چیپٹر 3 ہے ورس 6 ایک دفعہ پھر پڑھیں، آپ کو تھوڑا سا اب پتہ چل جائے گا. وہ کہتا ہے کہ لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس گھر کا مختار ہے، اس گھر ہم ہیں. آپ نے پڑھ لیا نا کہ وہ کس طرح ہم گھر، بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں. جس طرح ہم ایمان لانے کے ٹائم ہمارا فیتھ ہوتا ہے، ہمارا وہی فیتھ مسیح پر آخر تک قائم رہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ کئی دفعہ ہماری زندگی میں بہت سی پرابلمز، مسئلے، مسائل آتے ہیں تو ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. تو کہتا ہے اس وقت بھی تم نے اپنا امید کا دامن نہیں چھوڑنا، لپٹے رہو، چمٹے رہو، اور چاہے کچھ بھی ہو. جس طرح کہ رومنز کے خط میں لکھا ہے، کون، آپ کا فیتھ یہ ہونا چاہیے، کون مجھ کو مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ نہ تانگی، نہ تلوار، نہ ننگ، نہ بھوک، نہ آنے والی چیزیں، نہ موجودہ چیزیں، نہ تخت، نہ تاج، نہ فرشتے، کچھ بھی مجھے مسیح کی محبت سے جدا نہ کر سکے. اور یہی چیزیں وہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے. آگے ہم آ جائیں ورس 7 میں لکھا ہے، پس جس طرح کہ روح القدس فرماتا ہے، اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جنگل میں کیا تھا، جہاں تمہارے باپ دادا نے مجھے جانچا اور آزمایا اور 40 برس تک میرے کام دیکھے. اسی لیے میں اس پشت سے ناراض ہوا اور کہا کہ ان کے دل ہمیشہ گمراہ ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے میری راہوں کو نہیں پہچانا. چنانچہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. اب یہاں تک ہم نے کیا تھا. وہ کہتا ہے کہ چنانچہ
میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی ہے کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. جس کو یہاں پر ہم آرام کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ ایکچولی مصر سے جب اسرائیل قوم کو نکالا تو پرومس لینڈ ان کے لیے کیا تھا؟ ایک آرام کا، جہاں ان کو سکھ ملے گا، آرام ملے گا، اور کیا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے خدا ان کو چاہتا تھا کہ ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاؤں جہاں پر وہ آرام ملے. اور 2-3 ٹائپ کے آرام کی ذکر ہم پڑھیں گے. ریسٹ جو ہے 2-3 ٹائپ کا ریسٹ یہاں پہ آیا، یہ وہ جس کو خدا وہاں پر لے کے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کچھ لوگ وہاں پہ نافرمانی ہو گئی، ان کو ہلاک کر دیا تو خدا کا آرام انہوں نے کہا کہ چلو ان کو یہ آرام نہیں ہے، نہ لے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. آگے آ کے پھر اس کا ذکر آئے گا. We will talk about that. Verse 12. اے بھائیو، خبردار تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کرو، تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں. بشرطے پھر وہی بات آ گئی جو ورس 6 میں کی گئی تھی. کیا؟ بشرطے کہ اپنی دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھیں. اب یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات اس نے کی ہے ورس 13 میں کہ آپس میں ہر روز نصیحت کیا کرو. اب یہ چرچ سے بات ہو رہی ہے، اور اس کو جو اگزامپل دی گئی تھی وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی اس کلیسیا کہہ لیں جو بیابان میں تھی. ایک اب تھوڑا سا بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی کہ اب موازنہ کیا جا رہا ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے کلیسیا ایک جو بیابان میں تھی، اب کلیسیا جو جس کے سامنے وہ یہ خط بیان کیا جا رہا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کی کلیسیا. بہت سی باتیں آپ اگر اس سارے واقعے کو، میرا خیال ہے کہ ہم سب اس پورے واقعے کو جانتے ہیں کہ مصر میں سے کیسے نکلے، بیابان میں ولڈرنس میں کیا کیا واقعہ ہوا، تو پھر جب وہ پرومس لینڈ میں پہنچے تو اس سارے واقعہ میں سے آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اب وہی ساری اگزامپل وہ چرچ کو دے رہا ہے کہ جب ہم مصر سے نکلے تو ہم غلامی سے نکل کر کیا ہوا کہ آزادی مل گئی ہم کو. اب آزادی جب ملی ہے تو آپ دیکھیں وہ سب پر خدا کا رحم تھا، لیکن سب پکے ایماندار نہیں تھے. اسرائیلی نکلے تو وہ سارے ایمان لے کر، اور سارے سمندر کے بیپٹزم سے بھی نکلے، وہاں سے بھی ساروں نے من بھی کھایا، ساروں نے وہ معجزات بھی دیکھے، اور ساروں پر رحم بھی ہوا خدا. لیکن اس کے باوجود سارے پرومس لینڈ میں نہ پہنچ سکے. ابھی چرچ کی بات وہ کہہ رہا ہے کہ چرچ کو خدا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو کہ چرچ میں توبہ کر کے تو آپ آگے ہیں، مسیح کو قبول کر لیا، لیکن اسٹل ان دا چرچ از اے پرابلم. دا آل از ناٹ کمیٹڈ جیسا ہونا چاہیے تھا ان کو. اس میں ابھی تک وہ لوگ ہیں جو بڑبڑاتے بھی. یہ اصل میں اسی یہودیوں کو اس لیے یہ خط اسپیشلی یہودیوں کو، کہ یہودی اپنی ساری ہسٹری جانتے تھے. یہ اسپیشلی خط جو ہے یہودیوں کا، لیکن چرچ کے ساتھ بھی اس کا لنک ہے، کیونکہ بے شک بہت سے لوگ ایمان لے آئے، لیکن سٹل جہاں پہ پرابلم آتی، مشکل آتی، تھوڑا سا ان کو پیچھے جانے کی ریزسٹنس ہوتی. وہ کس طرح؟ جس طرح کہ بیابان میں بار بار کوئی پرابلم آتی تو کہتے کہاں لے آیا ہم کو، یہاں مروانے کے لیے لیا، وہاں ہم یہ کرتے تھے وہاں. اور وہ تو جس کو کہتے ہیں خدا کا کلام کہتا ہے بانڈیج کا گھر، جہاں پہ غلامی کا گھر تھا، وہ بار بار وہاں پہ جانے کی کوشش کرتے تھے. وہ یہ اصل میں ہو رہا تھا یہ نئی کلیسیا میں بھی کہ یہودی بہت سے ایمان لے آئے تھے مسیح پر، اور کچھ ایسے تھے جن کو ایمان سمجھ گئے تھے کہ یار ٹھیک ہے، لیکن دے سٹل ان کو کھچ پڑتی تھی کہ پیچھے ہی چلے جائیں یار، جہاں پر بھی تھوڑا سا پرابلم آتی. تو اب اس کی ریزیمبلنس بار بار وہ دیتا ہے کہ کس طرح تم لوگوں نے بیابان میں کیا، اب وہی کام یہ نہ کرو. اور وہ کہتا ہے کہ اے بھائیو خبردار تم میں
میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جائے جیسا ان کا ہوا تھا، جیسا انہوں نے خدا کو آزمایا اور وہاں پر ان کی موت ہو گئی، وہیں مر گئے موت سے لوگ۔ اب خدا کا پلان کیا تھا کہ مجھ پر وہی ٹرسٹ رکھ کے چلیں آگے بھی جیسا ٹرسٹ رکھ کے یہ مصر میں سے نکلے تھے، جیسا ٹرسٹ رکھ کے یہ سمندر میں سے گزرے تھے۔ اب وہاں آگے جا کے اب وہ کچھ ایسے کام خدا کہتا ہے یہ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل خدا موسیٰ نے کہا کہ جاؤ 12 جاسوس چلے جاؤ، سپاہی بھیجے انہوں نے کہ جب کے پتہ کر کے آؤ۔ جب وہ آئے تو واپس آ کے انہوں نے 10 نے رولا ڈال دیا، 10 نے کپ ڈال دی، اتنے نہیں جا سکتے۔ اب وہ اپنی یہ ہمیشہ ایک ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ایز اے کرسچن بھی ہوتا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو پتہ ہے کیا سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے؟ میری کمزوری اور شیطان کی طاقت۔ یار یہ ایڈی بڑی پرابلم آ گئی، اب پرابلم تو کریٹ ہو گئی ہے تو میں کمزور ہوں اور شیطان طاقتور ہے جس نے یہ بڑی پرابلم لا دی ہے۔ اب یہاں پہ آ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ آگے وہ کہے گا بیکاز آف دیئر انفیتھفلنس دے کوڈ ناٹ انٹر ان دا پرومس لینڈ۔ جو ایمان پہلے سے رکھا ہے، بار بار کہتے ہیں ویسا ہی بھروسہ، جیسے بھروسے سے تم نکلے، جیسے بھروسے سے یسوع کو قبول کیا، سیم کنٹینیو آخر تک مضبوطی سے تھامے رہے۔ جہاں بھی کمزور ہوئے شیطان کو موقع مل جاتا ہے، وہ آپ پر حملہ کر دیتا ہے، اور ایون آپ فیتھفل ہو پھر بھی حملہ کرتا ہے، لیکن جب وہ آپ کو توڑ نہیں سکتا پھر وہ باز آ جاتا ہے۔ لیکن جب وہ توڑنا شروع کرتا ہے کہتا ہے بس ٹھیک ہے، ایک سوراخ ہو گیا، اور سوراخ کر۔ تو وہ اصل میں یہی کہہ رہا ہے اگر ایسا برا حال نہ ہو جائے، زندہ خدا سے پھر جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ تمہارا دل اتنا بے ایمان نہ ہو جائے جیسا ہوا تھا کہ وہ زندہ خدا سے پھر جائے۔ آگے جو ورس 13 ہے ذرا پڑھیں پلیز۔ بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں چرچ کو وہ اگزامپل دے کے ایک نصیحت کی گئی ہے، ایک ذمہ داری بھی دی گئی ہے کیا کرنا چاہیے اب بھائیوں کو ایک دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، جس روز آج کا دن دیکھو، اب جب داؤد اس کا ذکر کرتا ہے تو تقریباً 500-600 سال کے بعد وہ ذکر کرتا ہے، تو پھر بھی وہ کہتا ہے، وہ اپنی پریزنٹ سچویشن کو دیکھ کے کہتا ہے آج اگر تم اس کی آواز سنو، تو اب ہیبرو میں آ کے پھر وہ پاک روح ہم کو کہتا ہے اگر آج تم آج اس کی آواز سنو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسٹل پرومس لینڈ کا وعدہ جو خدا نے ختم نہیں کیا، اگر کچھ بے ایمان ہو گئے نہ داخل ہو سکے، اسٹل اگر تو ہم لوگوں کو اس میں ایک کویسچن ایسا ہے جو قائن اور حابل کے درمیان ہوا تھا۔ وہ ایک سوال کیا تھا؟ جب اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو خدا نے آ کے کیا پوچھا اس کو؟ Where is your brother؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ Am I keeper of my brother؟ اصل میں یہاں پوچھا کہ yes you are keeper of your brother، تم اپنے بھائی کا خیال تمہیں رکھنا ہے۔ اور چرچ کو خدا یہ اصل میں کہہ رہا ہے کہ ہر روز آپس میں نصیحت کیا کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ تو ایک دوسرے کی ہمیں ذمہ داری ہے کہ ایک بندہ آپ کو بھائی نظر آ رہا ہے بیچ میں کہ یار کچھ پریشانی کی وجہ سے یا کسی اور غلطی کی وجہ سے وہ کھسک رہا ہے، سرک رہا ہے، دور ہو رہا ہے، تو آپ کی فرض بن جاتا ہے کیا کہ اس کے ساتھ بات کریں، اس کو نصیحت کریں، اس کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بھٹک کر سخت دل ہو جائے تو کیا پرومس لینڈ خدا کی بادشاہی کو نہ مس کرتا ہے۔ ایک اور آیت پڑھے ذرا، کولوسین 3:16، کلسیوں 3 باب 16ویں آیت۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت بسنے دو اور کمال دنائی سے کیا کرو؟ آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو۔ یعنی کہ وہ پھر اس کی بات کو پول بھی اسی کو کوٹ کرتا ہے، آپس میں تعلیم اور نصیحت کرو
اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گا۔ ایک چیز میں ایڈ ہے کہ اگر آپس میں تعلیم اور نصیحت ایک دوسرے کو کرنی ہے آپ نے، تو اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ اس سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ سٹارٹ کیا ورس کا؟ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ اب نصیحت اور تعلیم آپ اس وقت ہی کسی کو کر سکتے ہو جب آپ کے پاس مسیح کا کلام آپ کے اندر بھرا ہو۔ کس طرح کرنی؟ کیونکہ اس کلام کے وسیلے سے آپ نے ان کی تربیت اور ان سے بات چیت یا ان کی کرنی ہے۔ وداؤٹ دیٹ یو کانٹ ڈو دیٹ۔ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسیں، یعنی کہ یو آلریڈی ہیو دیٹ ٹریجر ان دس باڈی، ٹریجر ان دس کلے پاٹ۔ تو جب آپ کسی کو دیکھتے ہو تو آپس میں تعلیم اور نصیحت، دین یو کین گائیڈ سم بردر، یو کین گائیڈ سم سسٹر، اور کسی کو جو بھٹک سکتا ہے، اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لیے مزامیر اور روحانی۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ خدا کا کلام اتنا زبردست ہے کہ وہ آپس میں نٹ کیسے ہوتا ہے، اور اس کی شہادت، اس کی گواہی ہمیں دوسرے پیسے سے ملتی ہے کہ پورا جو چرچ کا پیٹرن تھا وہ اسی طرح تھا۔ ٹھیک ہے، آگے ذرا آگے آ جائیں۔ کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوطی سے قائم رہیں۔ ورس 15 میں پھر لکھا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دل کو سخت نہ کرو۔ بار بار ایک نصیحت کی جا رہی ہے، جس طرح کے غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ 16 کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلے سے مصر سے نکلے تھے؟ اور وہ کن لوگوں سے 40 برس تک ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہیں؟ یہ ایک اب وہ بتا رہا ہے کہ وہ واقعہ کہاں ہوا، کن لوگوں نے گناہ کیا، اور کئی واقعات آپ کو پڑھتے ہیں کہ کہیں وبا آ گئی، کہیں وہ زمین پھٹ گئی، اور کہیں کچھ ہو گیا اور وہاں پہ وہ دفن ہو گئے اور مر گئے۔ 18ویں آیت، اور کن کی بابت اس نے قسم کھائی کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے؟ سو ان کے جنہوں نے نافرمانی کی، انفیتھفلنس۔ اور ورس 19 میں لکھا ہے، غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، انفیتھفل ہونے کی، انبلیف کی وجہ سے، کہ جس کی وجہ سے آج بھی بہت سارے لوگ، ایون سنڈے کو جو میسج تھا وہ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ یہ میرا گوشت اور یہ میرا خون، جو اس کو نہیں پیتا، جو اس کو نہیں کھاتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ جو میرا خون پیتا، جو میرا گوشت کھاتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ کہا یہ سخت کلام ہے، اس کے شاگردوں میں سے بہت سارے واپس پھر گئے، پھر یسوع کے ساتھ نہ رہے، اور اس کو کہتے ہیں سیڈر ورس، سیڈ ورس ان دا بائبل، چیپٹر 6 ورس 66 کہ یہ اتنا سخت دل ہو گیا برا کہ وہ خدا سے پھر گئے، اور یسوع سے پھرنا، یسوع سے مڑنا، اینڈ کہاں ہے؟ صرف جہنم، ہیل۔ تو وہ اس لیے بار بار تنقید کرتا ہے اور نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے کہ کسی کا ایسا برا دل نہ ہو جائے کہ وہ زندہ خدا سے پھر جائے۔ غرض ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کے سبب سے داخل نہ ہو سکے۔ اور اسی کو جاری رکھتے ہوئے چیپٹر 4 میں آ جائیں، وہاں پر وہ کہتا ہے، پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو جائے۔ یہاں پر ایک اور چیز کہ اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ وہاں پہ ختم نہیں ہو گیا، اسٹل دیر از چانس۔ تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ آگے وہ کہتا ہے ایسا نہ ہو تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، جس کے مطلب ہے لیفٹ بیہائنڈ، اصل میں کہا جائے شارٹ فال اور لیفٹ بیہائنڈ ہو جائے۔ یہ کیونکہ ڈرنا چاہیے، کس بات سے ڈرنا؟ جبکہ اس بات کو لے کے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ
مسیحیوں کو تو یہ کہا گیا کہ تمہیں خدا نے کون سی روح بخشی ہے؟ دلیری کی اور ساؤنڈ مائنڈ کی، تو اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے. دیر از نو فیئر ان ٹرو لو. لیکن یہاں پہ ڈرنا، اور یہ ڈرنا کس سے بات؟ یہ صرف ڈر اس بات سے کہا گیا جو خدا سے دور کرتے ہیں، اس چیز سے ڈرنا چاہیے، اس خرابی سے، اس گناہ سے، اس گندگی اور اس سے بچنا چاہیے جو خدا سے دور کر دے. اور پھر تم کیا کہو؟ لیفٹ بہائنڈ رہ جاؤ. کیونکہ یہ سوچ کر کوئی بندہ پیچھے رہ جائے، یار ان تو شاید دروازہ ہی بند ہو گیا، کہتا نہیں، اسٹل دیر از چانس. پرومس لینڈ میں داخل ہونے کا جو اسرائیلیوں کے تھا، وہ اب اگزامپل دے کہتا ہے کہ چرچ میں داخل ہونے کا، مسیح کے پاس آنے کا جو وعدہ ہے وہ ابھی تک پورا نہیں، وہ دروازہ بند نہیں ہوا. آگے آ کے اور تو کلیئر ہوگا. کیونکہ ہمیں بھی اس کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دل میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. اور ہم جو ایمان لائے اس راہ میں داخل ہوتے ہیں جس طرح اس نے کہا کہ میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. آگے ایک بہت زبردست بات کی، گو بنائے عالم کے وقت سے اس کے کام ہو چکے تھے. اب یہاں پر جو اس نے آرام کے بارے میں، اور یہ اٹس ریلی ڈیفیکلٹ پیسج ہے، اٹس ناٹ ایزی پیسج، جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور میں جتنا کہ سمجھ پایا ہوں میں اس کے بارے میں بات کروں گا. کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کئی ریسٹ کا، کئی آراموں کا ذکر آیا ہے. ایک آرام کا سب سے پہلے ذکر آیا ہے، اگر آپ سے پوچھوں تو بائبل میں کہاں اور ذکر ہے ریسٹ کا ذکر؟ کیا؟ ہاں بالکل، خدا نے کہا کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں I will give you rest. پیدائش میں سب سے پہلے ذکر آیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ریسٹ کیا تھا؟ ہاں، کہتے کہ خدا جب اپنا کام کر چکا تو اس نے 7ویں دن وہ ریسٹ، پتہ ہے اکثر لوگ سمجھے شاید خدا تھک گیا سی تے ہن آرام کرنا، نہیں، یہ وہ ریسٹ ہے جس کو کہتے ہیں کہ کمپلیشن کا، اطمینان کا، مائی ورک از ڈن ناؤ، وہ پورے کام ہونے کا، تسلی کا، یعنی کہ خدا یسوع مسیح اور یہ اس کام کو، کیونکہ خدا کبھی تھکتا نہیں، نہ کبھی سوتا ہے، نہ اونگتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر وہ مقصد نہیں ہے. مقصد ایک یہ بھی تھا انسان کو سبق بھی دینا، کہ انسان، کسی نے کہا کہ ریسٹ کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پاسٹر کی میں کمنٹری سن رہا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ آرام جو ہے نا وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ پاسٹر کہتا ہے جی وہ ان کی ویکیشنز پہ ہیں پاسٹر، کیونکہ اس کو اپنی ویکیشن پہ گیا ہوتے، کہتے تو کسی نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت تو اس نے کہا کہ سیٹن ڈزنٹ ٹیک ویکیشنز، وہ تو آتا ہے بزی رہتا ہے، تو تسی ضرور مطلب کہ نا کس طرح ہو سکتا ہے کہ پاسٹر ویکیشن تے چلا گیا، تو وہ کسی بندے نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے، کہتا سیٹن ڈزنٹ ٹیک ویکیشن، لیکن اگر تم ویکیشن جائیں گے وہ بھی اتنے چلا جائے گا. وہ اصل سے مقصد انہوں نے کیا کہ سیٹن ڈزنٹ ٹیک ویکیشن بیکاز سیٹن ڈزنٹ ہیو باڈی، اس کے پاس باڈی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. صرف تھکاوٹ ان کے پاس ہوتی ہے جو باڈی رکھتے ہیں. ایون جیزس سیڈ ڈسائپل، میں پچھلے دنوں ہم نے اس پہ پیغام تھا ہمارا کہ خدا نے کہا چلو اس پار چلیں اور جا کے کچھ ریسٹ کریں، کیونکہ وہ لوگوں کو کھانا کھلا کے، اور 2-3 اس پہ چیزیں تھیں، وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ اس کے کلام میں سیدھا سے لگ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تم تھوڑا سا، کیونکہ جب خدا نے 2 کر کے شاگردوں کو بھیجا اور ان کو کہا جاؤ اب جا کے منادی کرو، when they came back، اب وہ خدا چاہتا تھا کہ ان کے لیے ریسٹ ہو، یہ بیٹھیں
وہ ہماری ضرورت کے لیے ایون ریسٹ ضروری ہے. تو یہاں پر جو ذکر آیا آرام کا وہ محنت مشقت کا نہیں بلکہ کام سے مطمئن ہونے کا, اطمینان کا کام. اور اس ریسٹ کو جو خدا کا ریسٹ تھا, اطمینان تھا, اس میں خلل کس نے, اس میں خرابی کس نے پیدا کی؟ گناہ نے پیدا کر دی. جب گناہ آ گیا دنیا میں, شیطان آ گیا تو اس نے رکاوٹ ڈال دی, اور اب وہ کام جو ہے نا لگاتار پھر سے ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں, اور پھر سے کام میں لگ گئے, اب تک کام کرتا ہے. جان 5:17 میں لکھا کہ میں بھی کام کرتا ہوں, میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں. لگاتار کام کرتے ہیں, کیونکہ وہ اس وقت تک کمپلیشن نہیں ہوگی جب تک وہ اپنی کلیسیا کو اپنے آرام میں داخل نہیں کر دے گا. اب وہ ایک آرام وہ ہے, ایک اور آرام ہے جب مسیح یسوع نے صلیب پر کہا اٹ از فنش, تمام ہوا. یہ وہ کمپلیشن, وہ کام تھا جو کام کرنے کے لیے وہ آسمان سے زمین پر آیا. اس نے نجات کا اور کفارے کا کام, ریڈیمپشن کا, جو اٹونمنٹ کا کام تھا, وہ کفارے کا کام صلیب پر پورا کیا. جب وہ پورا ہو گیا تو اس نے کہا اٹس ڈن, اٹس فنش. وہ جو نعرہ تھا اس کا, وہ فتح کا نعرہ تھا. چلیں ایک سائڈ کی بات ہے, ہمیشہ ایک چیز پر فوکس رکھیں. ہمارا ایمان سب کچھ ہے, لیکن آج اگر اٹیک ہے نا سب سے زیادہ کرسچینٹی کا مین پوائنٹ ہے, دیٹ از کروسیفکشن. مسیح کی صلیبی موت پر بہت بڑا اٹیک ہے. پیپل ڈونٹ ہیو اینی پرابلم ود دا ورجن برتھ, دے آل بلیو, موسٹ آف اسلام بلیو کرتا ہے. سب سے بڑا جو اٹیک ہے کرسچینٹی پہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بلیو کرتا ہے. اس کے معجزات پر کوئی پرابلم نہیں کسی کو, مردوں کو زندہ کرنے کی سب کچھ, ایون زندہ اٹھائے جانے پہ بھی پرابلم نہیں ہے. نہیں, دیر از نو, آل مسلم بلیو. ہاں, موسٹ آف بلیو ہے کہ وہ زندہ آسمان. پرابلم پتہ کہاں پہ ہے؟ کروسیفکشن پہ, کہ مرے نہیں ہیں, وہ ویسے ہی اٹھائے گئے ہیں. ٹھیک ہے, مرے نہیں ہیں. وہ پتہ کیا, میری بات سنیں, اگر یہ سیکشن جو ہے نا کروسیفکشن کا نکال دو مسیح میں سے, مسیح دھڑام کر کے گر جائے گی. دیر از نو مور کرسچینٹی. کیونکہ خدا کرنتھین میں جا کے پول اتنی زبردست بحث کرتا ہے, کہتا ہے اگر مسیح مصلوب نہیں ہوا, مسیح نے صلیب پر جان نہیں دی, تو آج تک ہم جو سب ابھی تک اپنے گناہوں میں مردہ ہیں. اور اگر وہ مر نہیں گیا اور زندہ نہیں ہوا تو ہم بھی زندہ نہیں ہوں گے, ہم بھی اپنے گناہوں میں مریں گے. دیر از نو سلویشن, دیر از نتھنگ. تو یہی پرابلم ہے کہ اگر یہ نکالنا چاہتا ہے عالم اسلام بھی اور دنیا بھی, ایتھیسٹ بھی, شیطان اسپیشلی, اس کے پیچھے تو شیطان ہی ہے, تو اس قوم کو وہ استعمال کر رہا ہے کہ دیر از نو کروسیفکشن. اور میں کہتا ہوں جس کے سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے نو مور, وہ صرف فالوور کرائسٹ کو کرتا ہے. تو ہمیشہ میں آپ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کروسیفکشن کے اوپر جتنا بھی آپ کا فوکس ہو, اسٹڈی ہو, میں سمجھتا ہوں اس کو ضرور, کیوں کہ آپ کو کہیں بھی ایسا ہو سکتی ہے آپ سے گفتگو کرنی, آپ کسی کو جواب دینا پڑ جائے. میں ہمیشہ جتنی کبھی میرا فارغ ٹائم ہو تو میرا موسٹ یہی ہوتا ہے یوٹیوب پہ یا کہیں پہ ڈبیٹ پہ سننے کا, کروسیفکشن کے اوپر, کروسیفکشن. اور ایسے ایسے خدا نے اپنے خادم کھڑے کیے ہیں جنہوں نے اس کو ہسٹوریکلی, اس کو ببلیکلی, اس کو ہر طرح سے ریفیوٹڈ کیا ہے, جو اس کو نہیں مانتے کہ واقعی, یعنی کہ سیکولر طریقے سے بھی جو ٹیسٹ منیز ہیں, جو ہمارے پاس ثبوت ہیں, اس سے مینیوسکرپٹ ہیں, اولڈسٹ ٹیسٹ منی کس کی ہے, ایون دشمنوں کی ٹیسٹ منی ہے,
تو جس ثابت کیا ہے کہ دس از ریئلی ہیپن، دس از ریئلی ہیپن. ہمارا جو ایمان ہے نا، صرف ہمارا تو ایمان ہے نا، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ جاننا کی ضرورت ہے کہ اور کون سے ایسے شواہد ہیں، ایسی گواہیاں ہیں، ایسی ٹیسٹمنی ہیں جس سے ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ کام تھا جو اس نے وہاں پہ پورا کیا، اور اس نے وہ آرام میں داخل ہو گیا خدا کے، مسیح یسوع خود. یعنی کہ جڑیاں ایون جوئش سیکریفائس نے، وہ بھی سانو پتہ ہے کہ وہ کس چیز وال لے کے جا رہی ہیں سن، کس چیز نو وہ پیش کر دیا نے، کہ خدا ایک پکچر کریٹ کر رہا سی کہ ایک ٹائم آئے گا پرفیکٹ سیکریفائس دیتی جائے گی، جس کے اور اس میں اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ بڑی اچھی بحث ہے، آگے جا کے ہم کریں گے. اب اس کے بعد جو ہم نے بات کوہ موریہ، وہی پہاڑ سے بالکل، اور اس کے بارے میں بڑی ڈیل سے بات کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اس میں قربانی، کیوں قربانی خدا نے شروع کی اور قربانی کا مقصد کیا تھا، وہ آگے آ کے ہم اس میں پڑھیں گے آگے. اچھا کہاں تھے ہم؟ چیپٹر 4. کیونکہ ورس 2، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. اب اگر اسی آیت کو آپ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہیں، پتہ کیا ہے؟ میتھیو میں آئے ذرا، یہ یہاں پہ اگر غور کریں، ذہن میں رکھیں یہ آیت، کیونکہ ہمیں بھی ان کی طرح خوشخبری سنائی گئی، جیسی ان کو خوشخبری سنائی گئی ہمیں بھی اس طرح. وہ کیا خوشخبری تھی؟ ہمارے پاس جو خوشخبری ہے وہ کلام. اب کئی دفعہ پتہ کیا انہوں نے ان کو جو خوشخبری سنائی تھی نا، جیسے آپ نے کہا کہ ابراہیم کو جو خوشخبری سنائی گئی تھی کہ اٹ شیل بی پرووائڈیڈ ہے، قربانی جو ریئل قربانی جو ہے وہ فیوچر کی بات کی گئی. اب ان کو خوشخبری سنائی گئی اور انہوں نے اس خوشخبری پر ایمان رکھ کے زندگی گزارتی جو فیوچر میں ہونے والی تھی، کہ وہ قربانی ہوگی لیکن وہ فیوچر میں خدا خود برا مہیا کرے گا. اور اصل میں اس کا ٹرانسلیشن جو کہتے ہیں ہیبرو کو پڑھیں تو کہتے ہیں خدا خود کو مہیا کرے گا قربانی کے لیے. خدا خود کو قربانی کے لیے مہیا کرے گا، اور خدا نے اسی جگہ پر اس قربانی کو مہیا کی. ٹھیک ہے، ان کو فیوچر کی میں خوشخبری دی گئی، انہوں نے اسی پر ایمان رکھ کے لکھا ہے، ابراہیم کے بارے میں لکھا نا کہ اس نے دیکھا کچھ نہیں تھا، وہ اس کو دیکھنے کا مشتاق تھا، لیکن اسی ایمان میں انہوں نے اپنی زندگی گزار دی مسافرانہ طور پر. وہ اس ایمان میں مرے جو انہوں نے خوشخبری ان کو سنائی گئی. اور ہمیں خوشخبری جو سنائی گئی جو ہو چکا آلریڈی، ان کے لیے فیوچر تھا، ہم کے لیے آلریڈی پاسٹ جو ہو چکی 2000 سال پہلے، ہم کو بھی وہی خوشخبری سنائی گئی. اب وہ کہتا ہے لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا. اب کلام سنایا گیا ان کو، جیسے بائبل سے سنایا جا رہا ہے نا 2000 سال سے کلام ادھر سے سنایا جا رہا ہے، جیسے ابھی میں آپ کو کلام میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. تو لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے. وہ کہتا ہے لیکن سنے ہوئے کلام، اب سن تو لیا لیکن کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں کس طرح نہ بیٹھا، ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. اور خدا یسوع مسیح اس کی بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں میتھیو 13 میں، جب وہ ایک بیج بونے والے کی تمثیل دیتے ہیں، پیرابل آف سیڈ سوور کی. کلام سنا رہے ہیں خداوند، لیکن دیر از 4 ٹائپ آف پیپل جن کو بتایا گیا کہ کلام سنایا جاتا ہے اور سب کے اندر ایمان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، سب کے اندر اس طرح نہیں بیٹھتا. وہ کیا ہے؟ ورس 18 دیکھیں ذرا، میتھیو 13:18 لکھا ہے، پس بونے والے کی تمثیل سنو. جب کوئی بادشاہی کا کلام سنتا ہے اور سمجھتا نہیں، تو جو اس کے دل میں بویا گیا تھا اسے وہ شریر آ کر چھین لے جاتا ہے. یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا. ٹھیک ہے نا، جب وہ کلام اور بیج بونے والا نکلا، کچھ راہ کے کنارے گلے، کچھ جھاڑیوں میں، کچھ پتھریلی زمین پہ اور کچھ اچھی زمین پہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے یہ وہ ہے جو راہ کے کنارے بویا گیا تھا
اور جو پتھریلی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور اسے فی الفور خوشی سے قبول کر لیتا ہے. اب آپ کو تھوڑا سا میں اس کو بتا رہا ہوں کہ ہیبرو میں وہ 3 گروپ کو، ایک قبول کرنے والا اور ایک فوراً قبول کر لیا، لیکن کیا لکھا ہے، لیکن اپنے اندر جڑ نہیں رکھتا بلکہ چند روزہ ہے، اور جب کلام کے سبب سے مصیبت ظلم برپا ہوتا ہے تو فیل فور ٹھوکر کرتا ہے فوراً ہی. چرچ میں ایسے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اندر وہ کنارے، وہ راہ کے کنارے کی طرح ہیں، کلام سنتے ہیں لیکن وہ چرچوں باہر جان دینے تو پھر انجدے انجی کلام وہ جنہ پرندے جن کو برڈ آ کے. اب دوسرے وہ ہیں اندر بڑی انوائنٹنگ ہے، بڑی مزہ آ رہا ہے، جا رہے نے گھر، کوئی پرابلم آ گئی، کوئی ٹیمپٹیشن آ گئی تو فوراً ہی انہوں نے کیا، ٹھوکر کھائی. اب تیسری بات، وہ جو جھاڑیوں میں بویا گیا وہ یہ ہے جو کلام کو سنتا ہے اور دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے اور وہ بے پھل رہ جاتا ہے. یہ 3 جو ہے نا لوگ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ کیونکہ تو ہمیں بھی ان کی طرح خوشخبری سنائی گی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا. اب ایک جو گروپ ہے ورس 23 میں، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے، کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا. اب جب آڈینس یہودیوں کے سامنے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس پر کیا فٹ ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جب تم آج اس کے کلام کو سنتے ہو تو زمین کو سخت نہ کرو. کون سی زمین؟ دل کی زمین کو. جب بیج کو اندر تک جانے دو، جڑوں تک جانے دو. وہ لکھا ہے وہ جڑ تک نہ پہنچا، اس لیے ان کے اندر ایمان کے ساتھ نہ ٹھہرا. اور ہم جو ایمان لائے اس آرام میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح اس نے کہا میں نے اپنے غضب میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. گو بنائے عالم کے وقت اس کے کام ہو چکے تھے. اب بنائے عالم سے نال ساتھ ہی وہ ورس 4 میں کہتا ہے چنانچہ اس نے 7ویں دن کی بابت کسی موقع پر اس طرح کہا ہے کہ خدا نے اپنے سب کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا. اب وہ پھر پیدائش کا حوالہ دیتا ہے کہ اس کے کام تو بنائے عالم سے کمپلیٹ تھے، مکمل تھے. اب بنائے عالم سے ابھی آپ کی مجھے وہ بات یاد ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ بیفور بنائے عالم سے پہلے، اور یہ بھی آیت آپ یاد رکھیں کہ بنائے عالم سے پہلے اس کے کام، خدا کا جو کام جو ہے نا، کوئی بھی دنیا میں ایسا کام نہیں ہوتا کہ خدا فوراً شاکڈ ہوتا ہے، چونک گیا یار ایک ہی ہوئے تو میرے پلان چ نہیں سی. نیور نیور ایور. ایون ہٹلر نے اتنے بندوں کو مار دیے تو خدا شاکڈ ہو گیا، یا کوئی 1000 بندے نجات پا گئے تو خدا شاکڈ ہو گیا. اج تے بڑی گل ہے بھائی ہیں. نو، ہی از ناٹ شاکڈ. انہوں کوئی شاک چیز کر ہی نہیں سکتی. آپ یسایہ چیپٹر 6 کی پہلی چند ورسیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا کس طرح پیس کے ساتھ بیٹھا ہے اپنے تخت پر. دنیا کی کوئی چیز اس کو شیک نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، آگے آ جائیں ذرا. پھر اس مقام پر ہے کہ وہ میرے آرام میں داخل نہ ہونے پائیں گے. بس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس کے آرام میں داخل ہوں اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے، تو پھر ایک خاص دن ٹھہرا کر اتنی مدت کے بعد داؤد کی کتاب میں اسے آج کا دن کہتا ہے، جیسا کہ بیشتر کہا گیا کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. اب وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے اس نے بیابان میں یہ کہا کہ اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، پھر کتنے سالوں اباؤٹ 500 ایئرس لیٹر وہ کہتا ہے کہ آج بھی سخت دل نہ کرو. اب وہ کہتے ہیں کیونکہ عام طور پر کہتے ہیں کہ یشوا ان کو ملک کنعان میں پرومس لینڈ میں لے گیا، لیکن ایون ہی ٹک دیم انٹو دی پرومس لینڈ، وہاں پر بھی جو خدا کا ریئل مقصد تھا وہاں پر بھی وہ پورے آرام نہ مل سکا ان کو. وہاں پر بھی پتہ ان کو جا کے انہوں نے بڑی خرابیاں کی. تھوڑا عرصہ وہ ٹھیک رہتے تھے، پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ پہ. ورس 8 آ جائے گا.
اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو وہ اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. کہ اگر یشوع نے ان کو وہ پرومس لینڈ دیا ہوتا تو پھر داؤد کبھی نہ بات کرتا کہ آج تم سخت دلوں کو نہ کرو تاکہ اس کے آرام میں داخل نہ ہو سکے. اچھا، پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. اب یہ اصل بات کی طرف ہے. جو خدا کی امت کون ہے؟ اب یہ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ بات اسرائیل کے بارے میں کی ہے. فرسٹ جو اس کی چوزن نیشن تھی نا وہ اسرائیل تھے. لیکن کیا ہوا کہ اسرائیل ہی تھے جو زیادہ ہلاک ہوئے. ایون تو یہ دیکھ لو کہ جو اسرائیل میں سے اور مصر میں سے نکلے کتنے لوگ تھے، وہ جو 20 سال سے اوپر تھے سارے نا وہیں پہ ہلاک ہو گئے. 20 سال سے اوپر وہیں مر گئے. اس کے بعد ایون پرومس لینڈ میں آئے، کچھ عرصہ صحیح رہے. اس کے بعد پھر انہوں نے غلامی میں چلے گئے. داؤد کا وقت آیا، سلیمان کا، سلیمان کے بعد پھر کنگڈم بٹ گئی. اس کے بعد بیبلونین، سیرین، کتنی دفعہ ان کو یہ تتر بتر اترے کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام پر اس طرح عمل نہ کیا. تو ان کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے. کہ ایون دو کچھ لوگوں کا اس چیز پہ بڑا ہے ایک کانٹریڈکشن ہے کہ خدا نے اسرائیل کو رد کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے. لیکن پول اس کے رومن چیپٹر 9 میں ان کے لیے بحث کرتا ہے کہ کیا خدا نے ان کو رد کر دیا ہے. کیا کہتا ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ، ہرگز نہیں. لیکن لکھا ہے کہ ریمننٹ ول کم بیک، پورا. اور کیوں ایسا ہوا؟ اور اس میں اسپرچول بات یہ ہے کہ انسان کے یہ کیوں ایسا ہوا؟ سخت دل انہوں کے ایسے ہوئے تاکہ وہ جو نجات تھی غیر قوموں تک آ سکے. ان کے سخت دل ہونے کی وجہ سے نجات ہم تک آئی ہے. باعث ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیونکہ آج کل وہ ریپلیسمنٹ تھیوری ہے نا، وہ کچھ لوگ چرچز اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ چرچ بین ریپلیسڈ بائی اسرائیل. نیور، یہ کبھی نہیں ہوا. وی آر گرافٹڈ ان دیٹ دا ٹری آف، اس ٹری میں زیتون کے درخت میں ہم کو گرافٹڈ کیا ہے. ہم جو جنگلی ڈالی تھی اس میں ڈالی گئی، جڑ طریقہ ابھی تک وہی ہے. رومنس میں جڑ جو ہے، تنا جو ہے وہ وہی ہے، ہم ہیں جو ڈالی اس میں. تو کہتا ہے اگر وہ تنے کے ساتھ ان کے ساتھ خدا ایسا کرتے تھے، ڈالی نو کبھی فخر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑی شے ہو گئی. رومنس میں کبھی آپ اس کو جا کے پڑھیں، اسپیشلی چیپٹر 9 واٹ واز دا پاسٹ آف جوئش اسرائیل قوم. چیپٹر 10 what was the present and what will be the future in chapter 11 رومنس کے تینوں. تو وہ اس کے بارے میں کہتا ہے پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے، کیونکہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے خدا کے حکموں پر نہ چلے. ایون خدا نے کہا کہ 7ویں دن تو اپنی زمین کو چھوڑ دینا، اس کو کھیتی باڑی نہ کرنا تاکہ تو انہوں نے وہ بھی کام جاری رکھا. تو خدا نے پھر کہا 70 سال تک تم پھر نہ اسیری میں کیپچر میں جاؤ گے، تو تاکہ وہ زمین کو آرام ملے جو سبتوں کا آرام تم نے نہیں دیا. یہ ایک اور طرف چلے جائیں گے. آگے لکھا ہے ورس 10 میں کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا. پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے. واہ، بس 2-3 منٹ ہولڈ کریں گے کیونکہ ٹائم ہوا. کیونکہ جو اس کے آرام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا. جو اس آرام میں داخل ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اس آرام میں داخل ہوا. اب یہ وہ بات ہے جہاں یہاں پہ آتا ہے مسیح یسوع نے کہا میتھیو 11:28-27 میں کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. اب جو اس کو قبول کر کے اس کے آرام میں داخل ہوتا ہے، وہ اس کو قبول کرنا کیا ہے؟ اس کی صلیبی موت کو، اس کے کفارے کو اور اپنے گناہوں کو. تو پھر کہتے ہیں کہ ہم اسپرچولی طور پر
ہم بھی اس کے اس آرام میں داخل ہو چکے ہیں جو اس نے پورا کر دیا مسیح نے صلیب پر. ٹھیک ہے, پس آؤ ہم اس آرام میں داخل. اب تھوڑا سا یہاں پہ کانٹریڈکشن لگتا ہے. یہاں پہ ہم آرام میں داخل ہو گئے, آگے وہ کہتا ہے ورس 11 میں, پس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں. پھر کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے. فرق لگتا ہے. ورس 10 لگتی ہے کہ ہم داخل ہو چکے ہیں, ہمارے کام بھی اس کی طرح پورے, کیونکہ ہم نے قبول کر لیا کہ مسیح یسوع تو میرا کفارہ ہے, تو نے میرے لیے قربانی دے دی, جان دے دی, دیٹس ڈن ڈیل. پھر 11 میں کہتا ہے بس آؤ ہم اس رام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے. ورس 10 کہتی ہے کیونکہ جو اس کے رام میں داخل ہوا اس نے بھی خدا کی طرح اپنے کاموں کو پورا کر کے آرام کیا, ہم بھی فنش. اب یہ بڑی ڈیفیکلٹ سی سچویشن یہاں پر. آگے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ خدا نے بنائے عالم کے وقت سے اس کے کام پورے ہو چکے ہیں. یہاں پر ہم نے اس کو قبول کیا, ہم بھی پورے ہو گئے. اب کہتا ہے کہ بس آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں تاکہ ان کی طرح نافرمانی کر کے کوئی شخص گر نہ پڑے. پتہ کہ عام طور پر ہمیں یہ ہے کہ لائک مائنڈڈ کرائسٹ, ایسا مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ہمیں اس کی طرح بننے کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم مسیح کی طرح بنیں, مسیح جیسے ہوں. ایک پاسٹر دی میں ٹیسٹمنی سن رہا تھا خدا دے خادم دی, تو کہندا ہے کہ جدوں میں چیزاں دیکھیاں تے میں دیکھا کہ میں پڑھنا کہ مسیح یسوع آیا دنیا تے, تو انہیں کی کیتا, انہیں دیکھا کہ کچھ لوگ بیمار نے, انہوں نے جا کے شفا دیتی. انہوں نے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ بہت ہی بیوقوف نے, فلش نے, ڈم نے, انہوں نے چن لیا تو انہوں نے کہا کہ چلو میں تانوں ہی نجات دینا. کچھ دیکھا انہیں کوڑیاں نے شفا دیتی. ایک عورت نے دیکھا کہ وہ غلط دھندے چ پئی سی, پروسٹیٹیوٹ سی, انہیں وہ آواز اٹھائی, انہیں کیا منو بھی انج دا ہی ہونا چاہیے. جیزس ٹک سم ڈم پیپل, انہیں دیکھا کچھ خراب بندے, کچھ تو منو بھی فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ایک عورت مظلوم سی یا کچھ سی, وہ ہی اسٹینڈ اپ فار دیٹ وومن. انہیں یہ کیتا, انہیں اندھیاں نو شفا دیتی, اور لنگڑے جتھے انہیں دیکھا کمزوری ہے, پرابلم ہے, ہی جس اتنے گیا. تو اس نے کہا کہ لیٹس جسٹ بی لائک جیزس. اور اس کے لیے اس نے کہا کہ میں نے دعائیں, روزے, اور یہ کر, اس کی مدد کر, اس کا کر, یہ کر کے نا دن نکل گیا. وہ اتنے بیماری ہے, اتنے پرابلم ہے, اس طرح اس نے کہا کہ میں نے بڑا, تو ایک دن ایسے لگا جیسے آئی ایم جسٹ ٹائرڈ فار دیٹ, ٹائرڈ ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر پرابلم ہے, جا رہا ہوں وہاں پہ پرابلم ہے, وہاں پہ نیڈ ہے, وہاں پہ, یعنی کہ ایک طرح سے میں نے اپنی منسٹری یہ بنائی کہ جا کے جگہ اور آئی وانٹڈ ٹو بی لائک کرائسٹ. کہتے جب میں ایک ٹائرڈ ہو گیا ایک دن تو میں رو پڑا کہ خدا بس میں تھک گیا. تو خدا نے کہا کہ میں نے تمہیں تو نہیں یہ کہا سب کچھ کرنے کو. اس نے کہا کہ آپ خداون تو نے کہا کہ بی لائک می, تو اس نے کہا یہ جو بی بیچ میں نا, یہ بینگ لائک کرائسٹ, اس کو نکال دو. تو پھر کیا ہوگا, لائک می. یو آر ناٹ می, یو آر ناٹ جیزس, آئی ایم جیزس. لائک می, مجھے کیا فالو کرنا ہے. اب وہاں پہ پتہ ہے کیا عام طور پر کیا ہوتا ہے, جب ہم کرسچن ہوتے ہیں تو ہم وہ ایفرٹ ڈال کے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں لسن, یو آر دیٹ ڈم پیپل, ڈم پرسن, یو آر دیٹ پیرالائز, اور یو آر دیٹ, اسے کہ تم وہ کوڑی ہو, تم وہ ڈرٹل شخص ہو, تم وہ برے شخص ہو. پھر مجھے آیا کہ میں دوسری جگہ پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا تھا لوگوں کو. بٹ ایوری ڈے جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے پتا چلتا ہے کہ میرے اندر کتنا وہ, میں ان جگہ پہ جیزس از دیئر
جب ہم اس ایفرٹ سے لوگوں کو جا کے کرتے ہیں کہ دے آر ان پرابلم, دے آر لیپرسی سے بھرے ہوئے ہیں, دے آر اڈلٹرس, یہ اندھے لولے ننگلے اور گناہ گار شخص ہیں, تو دین وی ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ دیٹ وی کین سے لارڈ لک وی آر ڈوئنگ. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ خداوند نے, میں جو آپ کو آج آپ کے سامنے بیٹھتا ہوں اور کلام سناتا ہوں اور میں کہوں میں تو پورا ہفتہ بڑی محنت کرنا ہے اس کلام کے واسطے, اسٹل آئی ڈو دیٹ, میں اسٹڈی کرنا, میں دعا کرنا, میں رات بھی جاگنا, تو میں آ کے کہوں کہ لک ہاؤ آئی پریپیئر, ہاؤ آئی اسٹرگل فار دیٹ, دین دس از ناٹ کہ خدا کا میں کام کر رہا ہوں. جبکہ خدا کہتا ہے میں نے جو کام پورا کر دیا ہے, جو پورا ہے, اس میں تمہارے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تم نے کیا کرنا ہے, آؤٹ آف دیٹ بلیسنگ اینڈ دیٹ مرسی آئی ہیو ڈن ٹو یو, جو گریس کیا ہے, آؤٹ آف دیٹ لو, میں جتنا بھی یہ کروں ایک میرے طرف سے ایک تھینک فل ہارٹ ہوگا, شکر گزاری کے طور پہ میں تجھے کروں. فار ایگزامپل خدا نے مجھے جو محبت دی ہے اس محبت کو میں صرف بانٹوں, اس نجات کو صرف بانٹوں شکر گزاری کے طور پر. اف آئی ٹرائی ٹو ڈو دس ٹو ون پیپلز ہارٹ اور برنگ پیپل ان ٹو دا کنگڈم, دین میرا خیال ہے کہ میں ٹائرڈ ہو جاؤں گا, اپسیٹ ہو جاؤں گا کہ کچھ ہو نہیں رہا, کوئی آئی ہیو ٹو جسٹ گیو اٹ آؤٹ اینڈ ٹرسٹ ان دا لارڈ. لارڈ آئی ایم جسٹ گیونگ آؤٹ فرام دا لو یو ہیو گیون می. جو خزانہ تو نے مجھے دیا ہوا ہے, آئی ایم ناٹ سمپلی میں کہہ سکتا آئی ایم ناٹ ڈوئنگ ٹو گین سم تھنگ. میں کچھ حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کچھ میں کروں یا بڑی دنیا کو سناؤں, تو آئی وانٹڈ ٹو گین, بٹ جو کچھ خدا نے مجھے دیا ہے اس میں سے کچھ دینے کی واپس کوشش کر رہا ہوں اس کو. جسٹ تھینک فل ہارٹ سے میں کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ خداوند میں ساری زندگی بھی یہ کروں تو میں تیرا وہ احسان نہیں بھی جتا سکتا جو تو نے میری زندگی پہ کیا ہے. جہاں پر آپ کو کیا ہوگا کہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہم اس آرام میں داخل ہونے کی کوشش کریں, یعنی کہ ہم اس کو اس کا دامن پکڑے رکھیں اور ہم اس کے کام کرتے رہیں. اس لیے نہیں کام کرنا کہ وہ ہمیں کوئی ریوارڈ دے یا ہمیں کچھ ہمیں تو اس نے جہنم سے نکال کر اپنی بادشاہی میں کھڑا کر دیا, دیٹس آل. کہتا ہے کہ مٹی کے برتنوں میں کیا خزانہ رکھ دیا, اس خزانے میں سے ہم آپ بانٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر اس سے خدا کے نام کو جلال ملتا ہے, یہی ہماری اس کے وہ ہندی شردا پیش کر, شردانجلی بھی ایسا بھی کو لفظ کہتے ہیں, ہے نا. وہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ خدا کو کچھ شکر گزاری کے طور پر دے رہے ہو, نہ کہ. اور یہ بہت سے لوگوں کو, پاسٹرز کو اور خادموں کو ایک کئی دفعہ یہ جو ایفرٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے. فور ایگزامپل آج بہت سے لوگ کہتے ہیں یار خدا دے کلام سے لکھا ہے کہ جاؤ اور پوری دنیا میں مسیح کا کلام سناؤ. تو پاکستان کہتے ہیں اسی امریکہ جائیں, اسی انگلینڈ جا کے کلام سنائیے, اسی اتنے جائے گے, پوری دنیا سے خدا نے کیا. اور یہ ایسے لگتا ہے کہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں یا کینیڈا میں کوئی خدا کا خادم نہیں ہے, ادھر کوئی چرچ نہیں ہے, ہمیں جا کے کرنا ہے. یہ اس وقت کی بات تھی جب دوسری قوموں تک کوئی پیغام پہنچا ہی نہیں تھا. یہ اس وقت کی بات تھی جب خداوند کہا جیروسلم سے لے کر دنیا. اب کیا کے پی جو ہے نا کہ یہی وہ منسٹری مجھے پسند ہے کہ نیٹو جو لوگ ہیں ان کو آپ تیار کرو, ان کی مدد کرو کہ وہاں جو کر سکتے ہیں, ان کے پاس سورسز نہیں ہیں, ان کو دو کہ وہ جہاں رہتے ہیں وہاں پر ہی وہ جا کے خدا کی خدمت کریں. وہ نو مور نیڈ کہ مشنری, ہاں آج بھی مشنری وہاں جائیں جہاں پہ واقعی کوئی چرچ نہیں ہے, وہ خدا کا کلام نہیں لے کے گیا, کوئی سورسز نہیں ہے. سیدھی سیدھی گل ہے. تو اس جگہ تے جاؤ. اور پالوس خود کہتا ہے کہ میں اتنے نہیں جانا چاہتا جتنے آلریڈی کسی نے بنیاد رکھ دیتی ہے, نہیں رکھ دیتی ہے. میں اتنے جاواں جتنے جسٹ چلے. میرا خیال ہے اس سے ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تو نیکسٹ جو ٹاپک شروع ہو رہا ہے نا ورس 14 سے, گریٹ ہائی پریسٹ. اور آپ کو پوری جو عبرانی کا خط ہے نا دیٹ از دا کی ورس. جتنی ہم نے باتیں کی ہیں نا پہلے, یہ ہے کی ورس, کی ٹاپک کہہ سکتے ہیں, کی
और क्यों है, ये बहुत ज़रूरी है इस पे गौर करें कि ग्रेट हाई प्रीस्ट, पूरी हिस्ट्री देख लें इसराइल की, सरदार काहन तक गई है बात, ठीक है, हाई प्रीस्ट या हाई प्रीस्ट, ग्रेट किसी को नहीं कहा गया, बड़ा सरदार काहन किसी को नहीं कहा गया। सो व्हाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो पहले तो था ना, यशवा, मूसा, प्रॉफिट, एंजल्स, सबसे बड़ी खुदा की और यीशु की बताई कि उसकी अफजलियत क्या है, फजीलत क्या है, प्रीएमिनेंस क्या है। अब वो इस पे आएगा ग्रेट हाई प्रीस्ट का मतलब क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज अ की वर्स। इसके ऊपर अब काफ़ी बहस होगी। इसमें ही आएगा कुर्बानियों के बारे में भी, तो दरमियानी कौन है और किस तरह ये वो कुर्बानी उसने दी। अब वो खुदा के, अब क्या आपने आयत पढ़ी थी, बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार कहना है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहे। ज़बरदस्त आयत है, और इस पर बल्कि आगे जितना भी आप पढ़ सकेंगे 5वें तक हम जाएंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त है, इस पर हम बात करेंगे। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो आज की शाम के लिए। खुदावन तूने हमें अपने कलाम से शेयर किया है, तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ। इन बच्चों पर तेरा खास रहम और फजल कायम और दायम रहे। इन जीसस नेम में प्रे, आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारा रोज़ की रोटी आज पर, जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ कर दे, तो हमारे कसूर माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत तुझे हमेशा। आमीन। थैंक यू।